अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज हम मूसा नदी माजी, हाल और मुस्तकबिल पर एक ख़ास प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। मूसा नदी शहर हैदराबाद के बीचों बीच से गुजरने वाली एक तारीख़ी नदी है। कई बरसों से इसकी मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से ये गंदे नाले में तब्दील हो गई है। इसकी गंदगी शहर हैदराबाद की खूबसूरती को मुतासिर करने का बाज़ बनी, जबकि फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से सेहत आमा के मसाइल पैदा हो रहे हैं। ताहम कांग्रेस हुकूमत ने मूसा नदी की अज़मत रफ्ता को बहाल करने का बेड़ा उठाया है। कांग्रेस हुकूमत का मंसूबा क्या है, मंसूबे के अहम नुकात क्या है, हम इस पर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले मूसा नदी की तारीख़ और मूसा नदी में आने वाले सैलाब पर रोशनी डालेंगे। मूसा नदी एक तारीख़ी नदी है और हुज़ूर निज़ाम के ज़माने से यह नदी हैदराबाद की शान समझी जाती रही है। हम आपको बता दें कि जब भी मूसा नदी का ज़िक्र खैर आता है तो किसी ज़माने में इस नदी में आने वाली तुग़यानी का ज़िक्र भी ज़रूरी हो जाता है। मूसा नदी विकाराबाद के अनंतगिरी पहाड़ी सिलसिले से निकलकर मुख्तलिफ़ रास्तों से गुज़रते हुए सूर्यापेट ज़िले में कृष्णा नदी में जाकर ज़म हो जाती है। ये शहर से गुज़रने वाली वाहिद नदी है। पुराना पुल, हाई कोर्ट, उस्मानिया अस्पताल, सालार जंग म्यूज़ियम के दामन से गुज़रती हुई ये नदी हर ज़माने में शहर हैदराबाद की अहम शनाख्त रही है। इन तारीख़ी इमारतों के दामन से मूसा नदी के बहाव का मंज़र काफ़ी खूबसूरत और दिलकश होता है। मूसा नदी पुराने शहर को नए शहर से और नए शहर को पुराने शहर से जोड़ती है। मूसा नदी पर मुख्तलिफ़ पुल तामीर किए गए थे, जिनमें पुराना पुल, नया पुल, मुस्लिम जंग का पुल, चादर घाट वग़ैरह। मैं इस वक्त चादर घाट ब्रिज के करीब खड़ा हूँ। चादर घाट ब्रिज से लोग पुराने शहर से नए शहर को और नए शहर से पुराने शहर को जाते हैं। नया शहर हो या पुराना शहर, जाने के लिए मूसा नदी को अबूर करना ज़रूरी है। मूसा नदी के पुल से अबूर किए बगैर लोग पुराने शहर से नया शहर और नए शहर से पुराने शहर को जा नहीं सकते। मूसा नदी पर जुमला 17 पुल है और इन 17 पुलों में से कोई एक पुल से गुज़रना पड़ता है लोगों को पुराने शहर से नया शहर या नए शहर से पुराना शहर जाने के लिए। मौरखीन बताते हैं कि मूसा नदी में यूं तो कई सैलाब आए थे, मगर 28 सितंबर सन 1908 को आने वाला सैलाब काफ़ी तबाहकुन था। इससे होने वाली तबाही और बर्बादी को क़यामत सुग़रा से ताबीर किया जाता है। बताया जाता है कि मूसा नदी में सैलाब का पानी 60 फीट बुलंदी तक बह रहा था। अफजलगंज में सैलाब के पानी के बहाव की बुलंदी 11 फीट थी। बताया जाता है कि इस तुग़यानी की वजह से 50,000 अफराद हलाक हुए थे और 80,000 मकानात तबाह हुए थे और हज़ारों अफराद बेघर हुए थे। अफजलगंज, मुस्लिम जंग पुल और चादरघाट पुल तुग़यानी की जद में आकर टूट गए थे और सिर्फ पुराना पुल बच गया था। उस वक्त पुराना पुल पुराना शहर और नए शहर को जोड़ने वाला वाहिद ज़रिया था। हैदराबाद में क़यामत सुग़रा बर्पा करने वाली तुग़यानी में जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चके के मिज़ाक़ 150 अफराद एक इमली के दरख्त पर पनाह लेते हुए बच गए थे। आज भी उस्मानिया अस्पताल के क़रीब मौजूद ये इमली का दरख्त तुग़यानी का चश्मदीद गवाह है। आज भी उस्मानिया अस्पताल के दामन में वाक़ ये तारीख़ी इमली का दरख्त उस करिश्माती वाक़े को बयान करता है जिस पर पनाह लेते हुए 150 अफराद ज़िंदा बच गए थे। ज़िंदा बचने वालों में मशहूर शायर मरहूम अमजद हैदराबादी भी थे, जिनका ख़ानदान उस वक्त सैलाब की जद में आकर हलाक हो गया था। अमजद हैदराबादी ने उस साहने पर क़यामत सुग़रा के उन्वान से एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने तुग़यानी की करबनाक यादों को बयान किया था। मैं इस वक्त मूसा नदी के किनारे और उस्मानिया हस्पताल के करीब में वाक़ एक तारीख़ी इमली के झाड़ के करीब खड़ा हूँ। इसी तारीख़ी इमली के झाड़ पर 150 अफराद ने 1908 में आए तुग़यानी में पनाह लेते हुए अपनी ज़िंदगियों को बचाया था।
شاعر امجد حیدرآبادی اور دوسرے 150 افراد نے اسی تاریخی املی کے جھاڑ پر پناہ لیتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بچایا تھا۔ 1908 میں آئے طغیانی نے حیدرآباد میں کافی تباہی مچائی تھی، کافی جانی نقصان ہوا تھا، لیکن اس املی کے جھاڑ پر جن لوگوں نے پناہ لی تھی ان کی زندگیاں بچ گئی تھی۔ آج بھی یہ جھاڑ، املی کا جھاڑ، تاریخی املی کا جھاڑ موجود ہے اور اس پر تختی پر تحریر لکھا ہوا ہے کہ 150 افراد کو اس جھاڑ نے بچایا تھا۔ میر محبوب علی خان نے سیلاب کی روک تھام کے لیے اس وقت کے ماہر انجینئر وشویشور ایا کی خدمات حاصل کی تھیں۔ وشویشور ایا اور مقامی انجینئرز کی مدد سے سیلاب کی روک تھام کے لیے 2 بڑے ڈیم عثمان ساگر اور حمایت ساگر کی تعمیر کی گئی تھی۔ ان ڈیموں کی تعمیر سے جہاں شہر کو پینے کے پانی کی سپلائی کی ضرورت کو پورا کیا گیا، وہیں سیلاب کی روک تھام کے لیے یہ ڈیم کارآمد ثابت ہوئے۔ حیدرآباد سے وابستگی نظام دور حکومت کی، شہر حیدرآباد سے وابستگی چار مینار کی، شہر حیدرآباد سے جو ہے موسیٰ ندی جو شہر حیدرآباد کی ایک یادگار چیزوں میں جیسے قلعہ گولکنڈہ، یہ تمام چیزیں جو ایسی چیزیں ہیں جس کا جو ہے حیدرآباد شہر سے میل جول ہے، اس کو حیدرآباد سے اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ یہ موسیٰ ندی کی جو شروعات ہوتی ہے وہ نندی ہلز سے ہوتی ہے، یعنی کہ اننت گری جو ہے نا، اننت گری ہلز جو ہے نا وقار وہاں سے شروع ہوتی ہے، 100 کلو جو یہاں سے 100 کلومیٹر دور ہے، وہاں سے شروع ہو کے اور شہر سے ہوتے ہوئے گزرتی، شہر میں جو ہے 56 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے جو سوریا پیٹ ضلع میں کرشنا ندی میں جا کے یہ موسیٰ ندی جو ہے وہاں جا کر ملتی ہے۔ 1908 میں موسیٰ ندی میں بہت بڑا طغیان طوفان آیا تھا، جس کی بنیاد پر جو ہے تقریباً جو ہے 50,000 عوام ہلاک ہوئے تھے، جس میں صرف 15,000 لوگ جو ہے شہر حیدرآباد سے تعلق تھے اور 80,000 مکانات تباہ ہو گئے تھے۔ یہ افضل گنج پل، مسلم جنگ پل، چادر گھاٹ پل اس کی بہاؤ میں آ کے بہ گئے تھے۔ تو یہ جو ہے اس وقت میں جو ہے وقت کے حکمران نظام ہفتوں میں وشویشوریا جو اس وقت کے مشہور انجینئر تھے ان کو بلا کر ان سے پروگرام لیا، ان سے کچھ یہ لیے، تو انہوں نے بلایا کہ پانی کے بہاؤ کو کم کرنے کے لیے کچھ ڈیمز، کچھ لیک بنائے، کچھ ٹینکس ایسے بنائے جس سے کہ عوام کو پینے کے پانی کی بھی سہولت ہو اور پانی کا بڑھاؤ جو ایک دم ایک طرف رجحان نہ بدلے۔ اس وجہ سے ان کے مشورے پر عثمان ساگر اور حمایت ساگر کی تعمیر عمل میں لائی۔ دن گزرتے گئے، سلطنت آصفیہ کا زوال ہوا۔ حیدرآباد ریاست کے انڈین یونین میں انضمام کے بعد حالات بدلنے لگے، شہر کی آبادی بڑھنے لگی، شہر حیدرآباد کی آبادی گنجان ہونے لگی۔ شہر کی آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ موسیٰ ندی کے طول و عرض میں قبضے ہونے لگے، جس کی وجہ سے موسیٰ ندی سکڑتے چلے گئی اور پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ موسیٰ ندی کے مختلف سمتوں میں اس وقت بے شمار قبضے ہیں۔ صرف قبضوں نے ہی موسیٰ ندی کو برباد نہیں کیا، بلکہ موسیٰ ندی میں کچرا، کوڑا کرکٹ بھاری مقدار میں کئی سالوں سے ڈالا جا رہا ہے۔ موسیٰ ندی میں کچرے کے انبار جمع ہو گئے۔ اس کے علاوہ موسیٰ ندی میں ڈرینیج کا پانی چھوڑا گیا۔ لوگ آج شاہد ہی جانتے ہو کہ کبھی موسیٰ ندی میں صاف اور شفاف پانی بہتا تھا جو پینے کے لیے قابل استعمال تھا، مگر آج موسیٰ ندی کا پانی نہایت غلیظ، بدبودار اور زہریلا پانی بن کر رہ گیا ہے۔ موسیٰ ندی میں دونوں شہروں کا صنعتی فضلہ اور گندگی چھوڑی جا رہی ہے، جس سے موسیٰ ندی کا پانی پراگندہ اور زہریلا ہو چکا ہے۔ حکام کے مطابق روزانہ 350 ملین لیٹر گندگی موسیٰ ندی میں بہتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شہر کی آبادی سے خارج ہونے والے فضلے کا بڑا حصہ اس ندی میں شامل ہوتا ہے۔ سلطنت آصفیہ کے بعد آزاد ہندوستان کی تاریخ میں متحدہ آندھرا ہو یا تلنگانہ کی تشکیل کے بعد KCR حکومت، کسی بھی حکومت نے موسیٰ ندی کی حالت سدھارنے کے لیے سنجیدہ اور عملی کام نہیں کیا، محض وعدے اور اعلانات ہوتے رہے۔ اور اب تلنگانہ کی ریونت ریڈی حکومت موسیٰ ندی کی عظمت رفتہ بحال کرنے کے لیے سنجیدہ نظر آ رہی ہے۔ موسیٰ ندی کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے لندن میں
تھیمز کے نگران ادارے کے ذمہ داروں سے ملاقات کی اور مشورے لیے۔ ریونت ریڈی موسیٰ ندی کو لندن کی مشہور تھیمز ندی کے اساس پر ترقی دینا چاہتے ہیں اور اسے خوبصورت بنانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ حیدرآباد آنے والے سیاحوں کے لیے چار مینار، سالار جنگ میوزیم کے ساتھ ساتھ موسیٰ ندی بھی ایک بہترین تفریحی مرکز ثابت ہو۔ موسیٰ ندی کے اس پروجیکٹ کے لیے 55 کلومیٹر کا احاطہ کیا گیا۔ اس پروجیکٹ کے تحت 17 پلوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ کانگریس حکومت موسیٰ ندی کی عظمت رفتہ بحال کرنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ حکومت نے موسیٰ ندی کی صفائی اور اسے خوبصورت بنانے کے لیے موسی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کا قیام عمل میں لایا۔ موسیٰ ندی کے اس پروجیکٹ کے تحت سب سے بڑا کام پانی کی صفائی ہے اور اس ندی میں بہنے والے موریوں سیوریج کے رخ کو موڑ کر اسے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کی جانب موڑنا ہے۔ اس کے علاوہ ندی کو سبزہ زار بنانا اور موسیٰ ندی میں سیر و تفریح کا سامان مہیا کرنا ہے۔ سیاحوں کے لیے بنیادی سہولتوں کی فراہمی بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ موسیٰ ندی کے کنارے سائیکل ٹریکس، جاگنگ ٹریکس اور نالج پارک کی تعمیر بھی اس منصوبے میں شامل ہے۔ بہرحال اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ حکومت اس منصوبے کو کب عملی شکل دیتی ہے اور کب یہ خواب ایک حقیقت کا روپ لیتا ہے۔ ریونت ریڈی صاحب موسیٰ ندی صاف صفائی کے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ اگر وہ پروجیکٹ تکمیل ہوگا تو اولڈ سٹی میں بہت لوگوں کو اپنے سیر و تفریح کے لیے وہاں پر جانا پڑے گا اور کھیل کود کے لیے جانا پڑے گا اور صاف صفائی کا بہت خیال کریں گے تو بہت جیسا لوگ چار مینار کو دیکھنے آئیں گے کثیر تعداد میں، ویسے ہی موسیٰ ندی دیکھنے بھی آئیں گے۔ بہت بہت میں شکر گزار ہوں ہمارے سی ایم صاحب کا جو پیسوں کو جو اعلان کرے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگر ایسی ترقی ہوتی رہے گی تو ان کی حکومت زیادہ سے زیادہ چلیں گی یہاں پر، اور بہت اچھی چیز ہے یہاں پر اولڈ سٹی میں سیر و تفریح، کھیل کود کا میدان ہونا ضروری ہے اور پارک بنانے کا جو تجویز رکھے ہیں انہوں بہت اچھی چیز ہے وہ، اور رکھنا بھی چاہیے، کرنا بھی چاہیے، اور اس میں یہاں پر ہمارے عوام بھی ان کے ساتھ دینا چاہیے کہ ایسے چیزوں کو زیادہ سے زیادہ، کیونکہ صحت کا تعلق ہے۔ اب وہ کیچڑ صاف ہونا، گندگی صاف ہونا بہت بڑا کمال ہے وہ۔ میں ریونت ریڈی صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ جیسا آپ اعلان کرے ہیں اس سے انشاءاللہ تعالی آپ زیادہ سے زیادہ پیچھا پڑ کے وہ کام کرائیے، بہت کامیابی ملیں گی۔ سب سے پہلے تو میں حیدرآباد کی عوام کی طرف سے حکومت تلنگانہ کا، خاص کر کے ریونت ریڈی صاحب چیف منسٹر کا جو ہے نا وہ بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موسیٰ ندی کا پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جب وہ یو کے وزٹ کر کے آئے تھے اس کے بعد سے ریور تھیمز کے اسی طریقے سے موسیٰ ندی کو جو ہے نا ڈیولپ کرنے کا وہ پروجیکٹ شروع کرنے والے ہیں بہت جلد انشاءاللہ۔ ابھی حالت اس طرح ہے کہ جو ہے نا وہاں پہ کوئی جانا نہیں چاہتا، اتنی گندگی پھیلی ہوئی ہے۔ جب پروجیکٹ چالو ہو جائے گا انشاءاللہ تو بہت جو ہے نا ایک خوبصورت بن جائے گا۔ جب ٹورسٹ لوگ آئیں گے حیدرآباد شہر میں، جیسے چار مینار وزٹ کرتے ہیں، جیسے سالار جنگ آتے ہیں، اسی طریقے سے موسیٰ ندی بھی وزٹ کریں گے تو اکنامکلی بھی گروتھ ہوگی حیدرآباد کے لوگوں کی۔ حیدرآباد کے لوگ جو ہے نا بہت شکر گزار ہیں ریونت ریڈی صاحب کے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی جب ریونت ریڈی یو کے وزٹ کر کے آئے تھے تو ریور تھیمز کی اسی مناسبت سے موسیٰ ندی کو بنانے کا پروجیکٹ شروع کیے تھے، تو انشاءاللہ جیسے شروع ہو جائے گا وہ، جب وہ ہو جائے گا تو حیدرآباد کی عوام کے لیے بھی اور جو ٹوریزم ہوگا حیدرآباد میں وہ بڑھ جائے گا کافی انشاءاللہ۔ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو موسیٰ ندی کی اطراف جو ہے نا خوبصورتی بڑھ جائے گی، اکنامکل جو ہے نا ڈیولپ ہوگا حیدرآباد سٹی بھی۔ موسی پروجیکٹ کو پھر سے شروع کرنے کا ایک روڈ میپ، 5 سالہ روڈ میپ پروگرام بنایا ہے، جس کے تحت انہوں نے لندن کی تھیمز ندی کے طرز پر موسیٰ ندی کے پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے 3 سال درکار ہے۔ ریونت ریڈی جی نے پہلے حکومتوں کی طرح خالی وعدے نہیں کیے، حالانکہ یہ موسیٰ ندی پروجیکٹ جو ہے ٹی ڈی پی کے ہمارے چندرا بابو نائیڈو کے زمانے میں بھی یہ زیر غور رہا اور راجشیکھر ریڈی صاحب کے زمانے میں زیر غور رہا، پھر بعد میں کے سی آر صاحب نے بھی 10 سال حکومت میں بھی یہ کیا، لیکن کبھی بھی کے سی آر نے اولڈ سٹی اور یہ اولڈ سٹی کے تمام ڈیولپمنٹ کے لیے کبھی غور نہیں کیا۔ اس سے اور افسوس کی کیا بات ہے کہ 10 سالہ دور حکومت میں کے سی آر نے کبھی اولڈ سٹی کا دورہ نہیں کیا، لیکن اس کے برعکس ریونت ریڈی نے جیسے ہی حکومت بنی پورے تلنگانہ کے ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اولڈ سٹی کے ڈیولپمنٹ کے پروگرام کے زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کی کوشش کی۔ اس کی زندہ مثال
मेट्रो प्रोजेक्ट है जहाँ फलकनुमा में उसका इफ्तिताह अमल में लाया गया है। उसके साथ में जो है और ये जो है मूसा नदी प्रोजेक्ट है और मीर आलम का जो प्रोजेक्ट है, मीर आलम को जो डेवलप करने का, मीर आलम टैंक के पास जो डेवलप करने का प्रोजेक्ट है, उसके लिए 2 जो है एलिवेटेड कॉरिडोर से और आइकॉनिक ब्रिज बनाया जा रहा है। इस तमाम से जो है खूबसूरती बढ़ेंगी ओल्ड सिटी की, और ओल्ड सिटी की उसके अतराफ में जो है डेवलपमेंट्स होंगे जिससे रोज़गार फराहम होंगे, जिससे और जो है बहुत से अच्छा मेंटेनेंस अच्छा होगा। इस थीम और इस इरादे के साथ रेवंत रेड्डी ने अपनी एक पूरी मुकम्मल टीम के साथ लंदन का दौरा किया, दुबई का दौरा किया, उसमें पूरे ओहदेदार मौजूद थे और वहाँ पर जो थीम्स नदी का जो प्रोजेक्ट है, वो जो उसको मेंटेन करने वाला जो इदारा है, वो इदारों के ओहदेदार के साथ मुकम्मल तौर पर ये लोगों की जो मीटिंग हुई है। लिहाजा मैं तमाम ओल्ड सिटी के अवाम और ख़ास को मैं ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि कांग्रेस हुकूमत एक जो वादा करती है उसको पूरा करने की कोशिश करती है। चाहे हम जो है कांग्रेसी जो बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे पास जो सेंट्रल में जो है हमारे विजनरी लीडर राहुल गांधी जी की सोच है और साथ में जो है यहाँ पर रेवंत रेड्डी जी की भी जो एक्टिव है, जो बहुत ही कारकर्द शख्सियत है, वो भी ये सोच रहे हैं कि पूरे चीज़ें और पूरा तेलंगाना डेवलप हो और साथ और ख़ास तौर से ओल्ड सिटी डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जुस्तजू के साथ रेवंत रेड्डी काम कर रहे हैं, जिसके लिए मैं रेवंत रेड्डी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। सियासत टीवी के ख़ास प्रोग्राम क्या मूसा नदी की अज़मत रफ्ता बहाल होगी में बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद और कैमरामैन सैयद मुबीन के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।